بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یاسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از پرفیکٹ لائف۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان کم تر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار اور مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر کے سامنے تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مخلق ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جا کر خدا عز و جل سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یارغار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا خون قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر برائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یارغار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ اب بگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھے پھیر دیں گے۔ صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے لمبردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ
إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ترجمہ: اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مندہ ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی، اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فن نار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر اور تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت اور کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ فرمان خداوند ہے کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔